ہے ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ایک اور ٹاپک ہے بلاک چین اینڈ دا کرپٹو کرنسی ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے کر دینی ہے ٹھیک ہے. تو ان دو ٹاپکس کو جو ہے ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے. پریزنٹیشنز کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. لیٹ می فرسٹ اوپن ٹوڈیز ٹاپک. یس سر اسکرین شیئر نہیں ہے سر. بالکل میں وہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. اور سر یہ تو آخری لیکچر ہوگی نا سر فائنل کیوں کے لیے کیوں سر. نہیں ابھی کافی ٹائم ہے جی. اچھا سر. سر ایگزام کب ایکسپیکٹڈ ہے سر ہمارا؟ تقریباً کوئی 15th آف جنوری کے آس پاس پاسبلٹی ہے. جی تو سر. ٹائم ہے ابھی اوکے. ہمارے پاس ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین آئی تھنک کہ آپ کو اب نظر آ گیا ہوگا ٹھیک ہے. یس سر یس سر. اچھا اچھا اب اگر ہم اس کو M22 کو ہم لے لیں ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ٹھیک ہے کہ یہ 128 بٹ میسیج ڈائجسٹ کو کرتا ہے ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو MD4 کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو لے لیں ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو میسج ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے 16 ورڈ کو لیتا ہے ایٹ اے ٹائم ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم اس کو اگر دیکھیں کہ واٹ یو مین بائی اے ورڈ، تو یہ مطلب وہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے بٹ اٹ از دا ورڈ دا رجسٹر سائز ٹھیک ہے. تو اگر ہم فار ایگزامپل نارمل جو کمپیوٹر رجسٹرز ہیں when the MD4 was made, so the 32 bit was the register size ٹھیک ہے. تو 32 بٹ کیا تھا؟ وہ رجسٹر کا سائز تھا ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب جو ہے ہمارے پاس دوسرے جو سسٹم آئے ہیں 64 بٹ رجسٹر کے بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے جو MD4 ہے، چونکہ جب یہ بنایا گیا تو اس ٹائم جو نارمل آپ کی جو رجسٹر کا سائز یوز ہوتا تھا اٹ واز 32 بٹ ورڈ. ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از دا سائز آف دا رجسٹر ٹھیک ہے. اب مارکیٹ میں جو ہے 32 بٹ سسٹمز بھی اویلیبل ہے اور 64 بٹ رجسٹرز بھی اویلیبل ہے. مطلب اگر میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دوں تو اکثر آپ جب ونڈو کا انسٹال کرتے تو آپ یہ ادھر بھی دیکھتے ہو کہ یہ 32 بٹ ونڈو ہے اور یہ 64 بٹ ونڈو ہے. تو یہ جو ہے نا 32 بٹ اور 64 بٹ، تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے 32 بٹ 64 بٹ ونڈو انسٹال کر لی. میرے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ 64 بٹ کو ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے. یہ ایک ایشو ہے. یا اگر فار ایگزامپل میرے پاس 64 بٹ ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے اوپر میں 32 بٹ ونڈو انسٹال کروں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو رجسٹر کا سائز ہے میرے پاس بڑا ہے اور جو ونڈو جو ہے وہ 32 بٹ آپ نے انسٹال کر لی ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈیورنگ انسٹالیشن کوئی ایرر نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں مشین جو ہے اس کو خود ہی ایڈجسٹ کر لیتا ہے آٹومیٹیکلی. مطلب اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے 32 بٹ ہے اور ونڈو آپ نے 64 بٹ ڈال دی تو انٹرنلی جو ہے وہ پھر آپ کے دو رجسٹرز کو ٹھیک ہے نا، یعنی 32 بٹ کا ایک رجسٹر اور 32 بٹ کا دوسرا رجسٹر، تو اس کو مطلب سافٹ ویئر بیس کے اوپر کمبائن کر کے 64 بٹ ورڈ اس کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے.
تو اٹ از ا بٹ ٹائم کنزیومنگ. تو نارملی میری جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ونڈو کو انسٹال کریں تو اس سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر کو دیکھ لیں کہ آپ کا جو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر ہے وہ 64 بٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یا 32 بٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو کور i5 ہے اور کور i7 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 64 بٹ اس کا جو پروسیسر رجسٹر سائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر اگر آپ 64 بٹ ونڈو انسٹال کر لیں یا لینکس انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے. تو 64 بٹ از دا رجسٹر سائز اینڈ 64 بٹ از دا ونڈو سائز. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ہائی پرفارمنس ملے گا وائل پروسیسنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف دا ایپلیکیشنس. اچھا اب یہاں پر جب ہم MD4 کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو MD4 جو ہے اٹ از اے ورلڈ اورینٹیڈ میسج ڈائجسٹ. اگر ہم اس سے پہلے کو لے لیں MD2 تو اٹ واز اے بائٹ اورینٹیڈ میسج ڈائجسٹ. تو بائٹ میں کیا ہے آپ کے پاس 8 بٹس ہوتے ہیں پر بائٹ جو آپ کے پاس 8 بٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو 16 into 8 جو ہے وہ 128 بٹس. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس مطلب جو پروسیسنگ ہوتا تھا MD2 میں. اب یہاں پر جو MD4 میں ہے اٹ از اے ورلڈ اورینٹیڈ. اب جو اتنی تمہید میں نے باندھی اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے Hello? Can you listen to me? جی can you listen to me? یس سر. اچھا کیونکہ وہ نیٹ میرا خیال میں کچھ ایشو آیا تو اس وجہ سے. اچھا تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو MD4 ہے اٹ از اے ورڈ اورینٹیڈ. تو ورڈ اصل میں ہم جب لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں جو رجسٹر سائز ہے ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے نا. وہ 32 بٹ کا ایک ورڈ وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. جو نئے ماڈلز ہیں کور i5 اور کور i7. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو ہے آپ کے پاس 64 بٹ ورڈز کے پروسیسرز بھی رجسٹرز بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر جب میں MD4 کی بات کروں گا تو یہ 32 بٹ ورڈ یہاں پر میں کاؤنٹ کروں گا. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے 64 بٹ 16 ورڈز آپ نے لینے ہیں ایٹ اے ٹائم. کتنے؟ 16 ورڈز ایٹ اے ٹائم. تو 16 ورڈز جو ہے یہ اگر آپ کر لیں نا 32 ملٹیپلائڈ بائی 16 تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا 512 بٹس. کتنے بنے گا؟ 512 بٹس. تو مینس کہ جو MD4 ہے وہ 512 بٹس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے پیڈ کرتا ہے. سوری وہ آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پہلے 512 نہیں آ رہا. اچھا میں اس کو چلو سے میں دوبارہ اسکرین شیئر نہیں ہے سر. صحیح ہے میں دوبارہ اصل میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا نا تو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے میں دوبارہ کنیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے اب آ گیا نظر. ہو گیا سر. ٹھیک ہے. جی تو 512 بٹس کو جی اچھا تو یہ آپ دیکھ لینا
32 multiplied by 16, so 512 bits. So what is 32? It is one word. It is one word and 16 the number of words. تو یہ 16 words کو at a time جو ہے تو یہ ایٹ اے ٹائم کتنے ورڈس کو پروسیس کرتا ہے 16 ورڈس کو. ٹھیک ہے, تو کتنے بنتے ہیں یہ 512 بٹس کو وہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا MD4 فرسٹ 16 ورڈس کو لے کر پروسیس کرے گا, پھر نیکسٹ 16 ورڈس کو لے کر پروسیس کرے گا. لیکن اب دیکھیں نا, انیشلی ایک کانسٹنٹ لے کے 512 بٹس کو ڈائجسٹ کیا, پھر اسی کا آؤٹ پٹ نیکسٹ میں کیا, اینڈ سو فورتھ ٹل دا لاسٹ بلاک. ٹل دا لاسٹ بلاک, ایک بلاک میں 512 بٹس ہیں. اگر ہم MD2 کی بات کریں تو اس میں 128 بٹس تھے. یہ ڈائجسٹ کر کے میسج ڈائجسٹ اس کے لیے پروڈیوس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہاں پر 128 بٹس کو ڈائجسٹ, پھر نیکسٹ 128, پھر نیکسٹ 128 اینڈ سو فورتھ. یہاں پر کتنے 12 بٹس. اچھا اب آپ یہ مجھے بتا دیں کہ MD4 اور MD5 اگر ہم اس کی پروسیسنگ پوائنٹ آف ویو سے لے لیں تو وٹ ڈو یو سے کہ کون سا جو ہے میسج ڈائجسٹ الگوریدم جو ہے فاسٹ ہوگا؟ جی بتائیں, آپ کے خیال میں کون سا جو ہے میسج ڈائجسٹ جو ہے وہ فاسٹ ہوگا؟ سر اس میں بٹس کم ہوں گے شاید MD4. وہ نہیں فرسٹ ہوتا ہے. کیا جی؟ سر ہمارے پاس جو MD5 ہوگا وہی ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی لیٹسٹ آتا ہے وہ نہیں فرسٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح نہ کہیں نا, آپ ٹیکنیکلی بولیں. ٹھیک ہے نا, لیٹسٹ اور اس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سر نمبر آف بٹ جس کے کم پروسیس ہو رہے ہیں وہی فاسٹ ہو سکتا ہے. اچھا مطلب اگر آپ ٹیکنیکلی آپ نے آنسر یہ دیا کہ جس میں نمبر آف بٹس کم ہوں گے تو وہ اس کی پروسیسنگ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ MD4 جو ہے وہ بائٹ اورینٹڈ ہے, جبکہ MD4 جو ہے یہ ورڈ اورینٹڈ ہے. تو ورڈ اورینٹڈ میں جو ہے آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ انوالو کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جبکہ جو MD2 ہے وہ اس جو ڈائجسٹ اور اس کے جو ان پٹ ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بائٹ کو لے کر اس کو مطلب 16 بائٹس کو لے کر پھر اس کو ایک ایرے میں سٹور کرتا ہے, پھر وہ ایک ایرے جو ہے میسج ڈائجسٹ 2 کو پرووائڈ کر کے وہ پھر اس کا ڈائجسٹ ویلیو پروڈیوس کرتا ہے. یہاں پر کیا کرتا ہے کہ 16 رجسٹرز کو لیا اور رجسٹر سے ڈائریکٹ ان پٹ ہوا الگوریدم کو, اور اس کو جو ہے پروسیس کر کے پھر نیکسٹ 16 کو لے کر اس طرح سے ہی پروسیس کرتا ہے. میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب بتائیں کہ اگر ہم ایک سافٹ ویئر کے تھرو ایک آپریشن کو پرفارم کریں وہ زیادہ فاسٹ ہو یا ڈائریکٹ ہارڈ ویئر کے لیول کے اوپر ہم اس کو پروسیس کریں گے تو وہ فاسٹ ہوگا؟ سر ہارڈ ویئر لیول زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ انٹریکشن ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے سافٹ ویئر کے اور ہارڈ ویئر کے بیچ میں جو انٹریکشن ہے اس میں جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے ساتھ بچت ہو جاتا ہے. اور ہارڈ ویئر جو ہے کیونکہ ڈائریکٹ انٹریز اس سے آتی ہے تو اس وجہ سے وہ فاسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹس وائی MD4 از فاسٹر دین MD2. صحیح. ایک بات, دوسری بات یہ کہ ادھر آپ جو ہے 128 بٹس کو ایٹ اے ٹائم پروسیس کرتے ہو, یہاں پر آپ 512 بٹس کو ایٹ اے ٹائم پروسیس کرتے ہو, یعنی مینس کہ 4 ٹائمز زیادہ. یعنی یہ کیا ہے 4 ٹائمز
اس کی ان پٹ جو ہے اٹ از گریٹر دین MD4. تو یہ 4 ٹائم جو ہے اس کی ان پٹ زیادہ ہے. تو مطلب اگر آپ اس کے 4 بلاکس کو پروسیس کرو گے تو یہ ایک بلاک کو مطلب آپ دیکھیں وہ ایک ہی گو میں وہ کرے گا. تو اس لحاظ سے بھی MD4 جو ہے وہ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو MD2. آئی تھنک کہ بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو جن اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ MD2 فاسٹر ہوگا، میرا خیال ہے کہ ان کو اس کی کوئری کا آنسر مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اصل میں اسٹوڈنٹس لیٹ آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے ابھی. اچھا پلیز. نو اس میں جو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے دیٹ از دا پروسیس آف پیڈنگ. ٹھیک ہے، کہ اس میں پیڈنگ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں پیڈنگ کر کے جو ہے اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے. اس میں چونکہ صرف پیڈنگ ہی ٹیکنیکل ہے، باقی جو ہے الگوریدم جو ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہے، وہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اوریجنل میسج ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لیا. ٹھیک. تو اوریجنل میسج جو ہے سے فار ایگزامپل وہ ہے 5 کتنے بٹس کا، سے فار ایگزامپل 200 بائٹس کا. کتنا ہے؟ 200 بائٹس. سوری 200 بٹس آپ کنسیڈر کر لیں آسانی کی خاطر. کتنے؟ 200 بٹس کو آپ کنسیڈر کر لیں. ٹھیک. تو اب 200 بٹس اگر آپ نے لے لیے so it is not a multiple of 512 bits. ٹھیک. تو اب اس صورت میں جو ہے آپ کو پیڈنگ کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. پیڈنگ کیسے آپ کریں گے؟ پیڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جو 200 ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کتنے بٹس کو ایڈ کرو گے کہ 512 بن جائے، ملٹیپل آف 512 بن جائے. سر بٹس میں کتنے ایڈ کریں گے؟ 200 آلریڈی ہمارے پاس ہیں، سو 312 بھی کریں گے. تو اب پیڈنگ آپ کتنا کرو گے؟ 312. کتنے؟ 312 کا. 12. ٹھیک. اچھا، اب اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، میں اس طرح کا یہ ڈائیگرام جو ہے یہاں سے کاپی کر کے نا اس کو میں پینٹ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر کچھ پروسیسنگ ہے مجھے MS پینٹ میں اس کو کرنے میں تھوڑی سی سہولت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں اس کو کہ آپ کے پاس کل کتنے بٹس ہیں؟ 200. ٹھیک. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے اس کو ملٹیپل آف 512 بنانا ہے، تو آپ میں اس میں ایڈ کرو گے کتنے بٹس؟ کتنے بٹس کو آپ ایڈ کرو گے؟ جی 312. تو اب یہ دونوں جب آپ ایڈ کرو گے، ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب ان کی ٹوٹل جو سائز ہے یہ جو ہے 512 بٹس کا ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. یعنی 200 یہ ہو گئے اور 312 یہ ہو گئے. تو ٹوٹل مطلب جو میسج کا سائز ہے وہ کتنا ہو جائے گا؟ 512 ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوریجنل میسج جو ہے، دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے کیے، اس کی تو سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا.
جو کنورسیشن میں ہے مطلب اسپیسیفکلی میں اس کو بتا رہا ہوں، باقی بھی جو آن لائن ہے اس کو بھی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوا اس کے مطابق یہ ہے، ٹھیک. اب میری آپ سن لیں، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میں آپ کو سمجھا سکوں. یہ میں نے ایڈ کر دیا اوریجنل میسج سے اوریجنل میسج جو ہے وہ کتنے بٹس کا ہے؟ 200 بٹس کا ہے، ٹھیک. اب 312 بٹس جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ملٹیپل آف 512. یہ کیا بن جائے گا؟ ملٹیپل آف 512. اب اس میں ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ 312 جو ہے جب آپ اس کی بات کرتے ہو یعنی ریکوائر آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 312 بٹس ہیں کہ ہم اس کو ملٹیپل آف 512 بنا دیں. اب اس میں کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ 512 میں سے 64 کو آپ مائنس کریں. سوری، اچھا اب اس میں جو ہے 64 بٹس، اس کے لیے اس میں سے 64 بٹس جو ہے ریزرو کرتے ہیں ہم. کتنے بٹس کو؟ 64 بٹس کو. جناب دیکھیں نا، میرے پاس ایک میسج ہے along with the pad، وہ تو ملٹیپل آف 512 ہوگا، لیکن جو ایکچول میسج ہے اس کا سائز کیا ہے؟ تو ایکچول میسج کا سائز جو ہے وہ ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے 64 بٹس ریزرو ہے. کتنے بٹس ریزرو ہیں؟ 64 بٹس اس کے لیے ریزرو ہے. تو اگر آپ 312 سے -64 کریں گے تو یہ کتنا بنے گا؟ 448. 440. نہیں سبٹریکٹ کرنا ہے. 312 سے 248. -64 تو 248 بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے. 248 بن جائے گا، ٹھیک. تو اب یہ جو 248 ہے یہ آپ کے ساتھ پیڈنگ ہوگی، 248 کی، جبکہ 64 بٹس جو ہے میں نے سائز کے لیے ریزرو کر دی اور ایکچول میسج کا سائز جو ہے 200 ہے. تو یہ ایک میسج اگر میرے پاس 200 میسج سائز ہوگا تو اس کے لیے میرے پاس اس طرح سے آئے گا. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ سر یہاں پہ جی تھوڑی سی کنفیوژن. جی بتائیں. یہ اوریجنل میسج اور ایکچوئل میسج یہاں پہ کیا فرق ہے سر؟ ایک مطلب ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، یا اوریجنل میں یا ایکچوئل میسج آپ بولے نا. تو وہ میں نے رائٹنگ میں بس ادھر میں نے دیکھا نہیں کہ اوریجنل لکھا یا ایکچوئل لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں سر، مطلب ہم نے اس طرف بھی 200 بٹس اس کے لیے کر دیے. ہاں وہ اوریجنل اور یہاں میسج ہے، بالکل. ہاں یہاں پہ 64 بٹ کی ریزرویشن اور کر دی. اصل میں دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جب آپ کو ایک میسج ملتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میسج کا سائز کیا ہے. یہ کس کا مائک بول رہا ہے؟ وہ ذرا پلیز میوٹ کریں، میرے خیال میں گھر میں کوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو دوبارہ میں بول دوں مطلب میں آپ کو ایک میسج بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. جب میں وہ میسج آپ کو ریسیو ہوا تو آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اچھا یہ میسج جو آپ نے مجھے سینڈ کیا اس کا سائز کیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میں آپ کو سائز بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے.
इसका साइज 200 बिट्स इसका साइज है। समझ आ गई? MD4 जो है इस साइज को अपने साथ सेव करता है। अब इसके लिए इसने 64 बिट्स को रिजर्व किए हैं। कितने बिट्स को? 64 बिट्स को। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँ, से फॉर एग्जांपल 200 को, 200 को अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? बाइनरी में। किस में मैं कन्वर्ट कर लूं? बाइनरी में। सॉरी, ये डेसिमल में कितना? 100 एक मिनट, ये 200 है ना? अच्छा, ये क्या आ गया? 100 ये तो देखिए, ये अब आ गया मेरे पास। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, ये ठीक, ये देखिए ऐसे आएगा ना, जो भी होगा, ठीक है ना? समझ आ रही है बात ही कि नहीं? जी ये जी सर। तो ये जो है, ये साइज भी मैं एक्चुअल मैसेज के साथ में वो कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तब ये देखिए, ये 64 बिट्स जो है, अब इसमें से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक्चुअल मैसेज का साइज कितना है? 200 बाइट्स का साइज है। तो 64 बिट्स ये चले गए उससे। समझ आ गई? फ्रॉम 312। जी सर। ठीक है, तो अब जो है मजीद मैंने कितने, मेरे पास कितने रह गए? 248 मेरे पास रह गए। सही है, ठीक, उसकी हम पैडिंग तो ये जो है मैं मतलब कोई पैडिंग की जो वैल्यूज है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो अब देखिए, ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग प्लस 64 बिट साइज, तो सब मिलाकर जो है इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 512। तो सबको मिलाकर जो है ये मल्टीपल ऑफ 512 होना चाहिए। मेरे ख्याल में बात की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो खैर है, एक और हम कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए मेरे पास एक मैसेज है, ये देखो, ये मैंने इसको क्या कर दिया? रब कर दिया। ये इसकी तो समझ आ गई ना? सर ये क्लियर हो गया सर। अच्छा, यहाँ चलो पे सही। जी जी ये जो मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स की ये बात कर रहे हैं जी जी सर, मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स जो है उसका तो मतलब कुछ और निकलता है। जी बताएं। अब यहाँ पे यहाँ नहीं, मतलब जो मेरे ख्याल से सर यहाँ पे हमने नीचे एरर दिया है, और ऐसा नहीं है कि सारा मैसेज जो है वो 512 512 512 और 512 पे आते रहेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 512 हो जाएंगे। तो वही बात कर ऐसा रहा तो हूँ ना, वही बात मैं कर रहा हूँ ना। अब इसमें तो देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा ना। जी जी, ये तो सिर्फ 512 का एक ब्लॉक बन गया, तो इसको तो हम मल्टीपल ऑफ 512 बोल सकते हैं सर। तो क्यों नहीं? 512 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1। क्यों, क्या हो ठीक गया है, है यार? सही है सर, सही है। नहीं नहीं, खैर है, इसका राइट है, मतलब क्वेश्चन करना राइट है, ठीक है ना? तो देखिए, मल्टीपल ऑफ 512 का मतलब क्या होता है? सादा अल्फाज में अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आप 5 जो साइज है, टोटल साइज अलॉन्ग विद द पैडिंग, 512 के ऊपर आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको 0 आए। समझ आ गई कि नहीं? जी। ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 512 का एक टेबल आप लेके, देखिए मैं इधर एक्सेल लिख कर लेता हूं, ठीक है ना? ये देखिए मैंने एक्सेल कर दिया, ठीक है? अब ये से फॉर एग्जांपल 512 है, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अब इधर ये 1 आ गया, अब इधर देखिए ये इक्वल आ गया। अब इसमें जो है रिजल्ट, सॉरी, अच्छा, अब देखिए इसमें मैं रिजल्ट करूंगा, तो क्या करूंगा मैं? इक्वल दिस मल्टीप्लाइड बाय
दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए 512 का टेबल में आ रहा है कि नहीं? जी सर। आई थिंक समझ अच्छा, अब देखिए अगर आप इसको ये करेंगे 512 और ये आपने कर दिया से ऐसे, सॉरी ये जो है थोड़ा ये गलत हो गया, 512 का जो है ये, तो ये देखिए 512 102 4 15 दिस अभी देखिए सारा मल्टीपल ऑफ 512 का आ रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं? जी जी सर। तो अच्छा, अब देखिए मैं अगर ये कह दूं कि मेरे पास जो है, अच्छा इस एग्जांपल को मैं बंद कर देता हूं, ठीक है ना? दोबारा मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ कर दे कि मैंने कॉपी कर दिया, ठीक, ये इसको मैंने कंट्रोल ए और ये डिलीट करके दोबारा प्रेस कर दिया, ठीक। अब देखिए मेरे पास एक मैसेज है, ये देखिए एम, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज, उसका साइज से फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास इसका साइज जो है 700 है। क्या है? 7। ओरिजिनल मैसेज का साइज 700 बिट्स है, ठीक। अब आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है कि ये पैडिंग कितना होगा और ओरिजिनल साइज जो है ये कितना होगा, ये आप लोगों ने खुद इसी तरीके से कर देना है। बात की समझ आ रही है? ठीक है सर। अच्छा, मैं इस तरह कर देता हूँ कि रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। नमाज आसान हो रही है, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नमाज के बाद आके मैं इसको रिज्यूम करूँगा तो इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट कर देता हूँ। सही? सही है सर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप अपने साथ ले लें और ख़ुद से ये ट्राई कर लें आप। ओके सर। मैं तकरीबन कोई 15-20 मिनट में वापस आपको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके। तो आप अपना नॉलेज इसके ऊपर इस्तेमाल करें, ठीक है।